ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कर्ज मांगने वालों की इज्जत नहीं होती, हमें मुल्क की मईशत को मजबूत बनाना होगा। इमरान खान ने कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुल्क की सनतों में सरमायाकारी की दावत देता हूँ। लगता है वजीर आजम की किसी ने दुरुस्त मुआवनत नहीं की। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, हद तक इज्जत का कानून पीका से अलग भी मौजूद है। इमरान खान ने कहा, फेक न्यूज़ के जरिए मुझे निशाना बनाया जा रहा है। अवामी मार्च की वजह से कप्तान घबरा गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब करते हुए कहा कि ये नया पाकिस्तान नहीं, महंगा पाकिस्तान है। पेट्रोल 12 रुपये महंगा करके 10 रुपये कम करना बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है। सहाफ़ी अथर मतीन का कातिल मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। SSP के मुताबिक हलाक मुलजिम अनवर हसनी ने अथर मतीन पर फायर किए थे। मुलजिम का दूसरा साथी चंद रोज़ कबल गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान में यूक्रेन के सफ़ीर का कहना है कि उम्मीद है पाकिस्तान रूस की जारहियत के खिलाफ इक़दामात करेगा। यूक्रेन की हुकूमत मुल्क में मौजूद पाकिस्तानी तलबा के महफूज और हमवार इनखला को यकीनी बना रही है। यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी परेशान तलबा की हुकूमत से इक़दामात उठाने की अपील। माहीगीरों पर किस्मत की देवी मेहरबान, 200 किलो वजनी शार्क हाथ लग गई। माहीगीरों के मुताबिक मछली बुहेरा अरब के समंदर में साहिली इलाके कुनमलीर से शिकार हुई। मछली नायाब अक़साम और कीमती बताई जा रही है। पाक ऑस्ट्रेलिया मैचेस। PSL के बाद क्रिकेट शायकीन के लिए एक और बड़ी खुशखबरी। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स को भारत से धमकी मिलने पर PCB का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कोरोना मजीद 18 अफराद की जान ले गया। 24 घंटे के दौरान 861 नए मरीज रिपोर्ट। पाकिस्तान में तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 15,10,221 हो गई। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, गुज़िश्ता हुकूमतें मुल्क की मईशत दुरुस्त करने में नाकाम रहीं। पुरकशिश मुराद से सरमायाकार राग़िब होते हैं और सरमायाकारी के लिए हमारे समंदर पार पाकिस्तानी बहुत बड़ा असासा हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कर्ज मांगने वालों की इज्जत नहीं होती, हमें मईशत को मजबूत बनाना होगा, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी, जिसके लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुल्की सनतों में सरमायाकारी की दावत देता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा सबसे ज़्यादा तजुर्बा ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ डीलिंग का है। हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुसलसल मराद फराहम कर रहे हैं और अब हम उन्हें मज़ीद ये सहूलत दे रहे हैं कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानी किसी भी पाकिस्तानी के साथ इंडस्ट्री में ज्वाइंट वेंचर करेंगे तो वो 5 साल तक टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। वजीर आजम ने कहा कि हमने कभी भी एक्सपोर्ट पर तवज्जो नहीं दी। एक्सपोर्ट बढ़ाए बगैर कैसे मुल्क तरक्की करेगा। हमने अपने फ्रीलांसर और IT इंडस्ट्री को मराहत नहीं दी, उनके मामलात बिल्कुल अलग हैं, लेकिन हम फ्रीलांसर्स और IT फर्म्स को छूट दे रहे हैं। हमें ये यकीन है कि मराहत मिलने पर सबसे ज़्यादा तेज़ी से IT सेक्टर आगे बढ़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अथर मिनल्ला ने पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत में रिमार्क्स दिए कि हद तक इज्जत का कानून पीका से अलग भी मौजूद है और ऐसा लगता है वजीर आजम की किसी ने दुरुस्त मुआवनत नहीं की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अथर मनुल्ला ने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट बार के साबिक सदर की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अपने दलाइल में कहा कि इस पटीशन में पहले से दायर पटीशन से 2 मुख्तलिफ नुकात हैं। FIA के पास इख्तियार नहीं कि वो 2 प्राइवेट पार्टीज के दरमियान मसले को देखें। FIA सिर्फ वो केसेस देख सकता है जिनका वफाकी हुकूमत से ताल्लुक हो। इस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि वफाकी तहकीकाती इदारा यकीनी बनाए कि SOPs के खिलाफ वर्जी में कोई कार्रवाई न हो। अदालत ने दरख्वास्त को पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दीगर दरख्वास्तों के साथ यकजा करने का हुक्म दिया और मजीद समाअत 10 मार्च तक मुलतवी कर दी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान को अंदाज़ा ही नहीं प्रोपेगेंडा क्या होता है, उनमें तनकीद सुनने का हौसला नहीं, कुर्सी पर मुसल्लत किया गया शख्स अवाम का नहीं सोचता। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं।
بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ چھین رہا ہے کپتان روٹی، کپڑا اور مکان۔ اس وقت بجلی، گیس، پیٹرول سمیت ہر چیز کی قیمت آسمان پر ہے۔ یہ نیا پاکستان نہیں، مہنگا پاکستان ہے۔ پیٹرول 12 روپے مہنگا کر کے 10 روپے کم کرنا بے وقوف بنانے کی کوشش ہے۔ عوامی مارچ کی وجہ سے حکمران گھبرا گئے، اب ان کا پتلی تماشا نہیں چلے گا، صرف تیر چلے گا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے مورو میں عوامی مارچ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوامی مارچ کی وجہ سے کپتان گھبرا گیا، پیٹرول کی قیمت 10 روپے کم ہو گئی۔ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ ان کے ڈرامے ہمیں نظر نہیں آتے۔ انہوں نے آتے ہی سب سے پہلا ڈاکہ کسانوں اور زمینداروں پر مارا، پانی کی تقسیم میں ناانصافی کر کے نقصان پہنچایا گیا، کبھی عدالت پر حملہ، کبھی سیاسی مخالف کو جیل بھیجا جاتا ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ملک کا سربراہ ٹی وی پر آ کر رونا شروع ہو گیا۔ عمران خان نے قوم سے خطاب میں میڈیا کی تنقید پر رونا شروع کر دیا۔ آپ اتنے ڈرپوک ہیں کہ آصف زرداری کے انٹرویو کو نشر ہونے سے روکا۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے۔ ان میں تنقید سننے کا حوصلہ نہیں۔ کرسی پر مسلط کیا گیا شخص عوام کا نہیں سوچتا۔ نیا پاکستان کا اصل چہرہ غربت، مہنگائی، بے روزگاری ہے۔ کمبر اور کراچی پولیس کی شہداد کوٹ میں مشترکہ کارروائی کے دوران نارتھ ناظم آباد میں قتل ہونے والے صحافی اطہر متین کے قتل میں ملوث ملزم پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صحافی اطہر متین کا قاتل مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک۔ نجی ٹی وی کے صحافی اطہر متین کے قتل میں ملوث ملزم پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گیا۔ ایس ایس پی قمبر کے مطابق قمبر اور کراچی پولیس کے شہداد کوٹ میں مشترکہ کارروائی کے دوران نارتھ ناظم آباد میں قتل ہونے والے صحافی اطہر متین کے قتل میں ملوث ملزم پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ ایس ایس پی مشیر احمد بروہی کا کہنا ہے کہ قمبر پولیس اور کراچی پولیس کی جانب سے کارروائی کی گئی۔ ملزم قمبر شہداد کوٹ میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران ہلاک ہوا۔ ملزم نے پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کی، جوابی فائرنگ میں ملزم مارا گیا۔ ایس ایس پی کے مطابق ہلاک ملزم انور حسنی نے اطہر متین پر فائر کیے تھے۔ ملزم کا دوسرا ساتھی چند روز قبل گرفتار کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد 5 اسٹار چورنگی کے قریب 18 فروری کو گاڑی پر فائرنگ کے واقعے میں نجی ٹی وی چینل کے صحافی اطہر متین جاں بحق ہو گئے تھے۔ سندھ پولیس نے 26 فروری کو اطہر متین کے قتل میں ملوث مرکزی ملزم کی گرفتاری ظاہر کی تھی۔ پولیس ترجمان کا کہنا تھا ملزم کو منگو پیر کے علاقے بلوچستان بارڈر سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اس سے قبل سندھ کے وزیر اطلاع سعید خانی نے ٹویٹ میں کہا تھا کہ سندھ پولیس نے نجی ٹی وی سے منسلک صحافی اطہر متین کے قتل میں ملوث ایک شخص اشرف کو گرفتار کر لیا ہے۔ یوکرینی سفیر کا کہنا تھا کہ روسی جارحیت کے باعث یوکرین میں موجود ہزاروں غیر ملکیوں کی جانوں کو خطرہ ہے۔ بلا امتیاز سرحدوں پر تمام افراد کے لیے طریقہ کار کو آسان بنا رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں یوکرین کے سفیر مارکیان چیوچک نے کہا ہے کہ امید ہے پاکستان روس کی جارحیت کے خلاف اقدامات کرے گا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں یوکرین کے سفیر مارکیان چیوچک نے کہا کہ یوکرین کی حکومت ملک میں موجود پاکستانی طلباء کے محفوظ اور ہموار انخلا کو یقینی بنا رہی ہے۔ غیر ملکی طلباء کے لیے سرحدوں پر کیٹرنگ پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں۔ روسی جارحیت کے باعث یوکرین میں موجود ہزاروں غیر ملکیوں کی جانوں کو خطرہ ہے۔ بلا امتیاز سرحدوں پر تمام افراد کے لیے طریقہ کار کو آسان بنا رہے ہیں۔ یوکرینی سفیر کا کہنا تھا کہ امید ہے پاکستان روس کے خلاف اقدامات کرے گا۔ یوکرین میں شدید جنگ جاری ہے اور 28 فروری تک متعدد شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ یوکرینی سفیر کا مزید کہنا تھا کہ جارحیہ روس افواج نے بچوں کے کنڈر گارڈن اور اولڈ ایج ہومز کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ عالمی عدالت انصاف میں روسی مظالم کے خلاف درخواست جمع کرا دی ہے۔ یوکرین کے سفیر کا کہنا تھا کہ ہم عالمی برادری سے روس کے حملوں کی مذمت، روس کے لیے فضائی حدود بند کرنے اور پروپیگنڈے کے تدارک کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یوکرین میں پھنسے پاکستانی پریشان طلباء کی حکومت سے اقدامات اٹھانے کی اپیل۔ یوکرین میں پھنسے پاکستانی طلباء مدد کے طلبگار ہیں۔ نہ کھانے پینے کا سامان ہے، نہ ہی کوئی بیٹھنے کی جگہ۔ پولینڈ کی سرحد پر پھنسے پاکستانیوں نے حکومت سے اقدامات اٹھانے کی اپیل کر دی۔ یوکرین اور روس کے درمیان تنازع میں پھنسے پاکستانی طالب علم پولینڈ کی سرحد پر موجود ہیں۔ طالب علم بے ہوش ہونے لگے اور تاحال پاکستانی سفارت خانے کے تعاون سے غیر مطمئن دکھائی دیے۔ ساحلی علاقے کن ملیر میں ماہی گیروں نے 200 کلو وزنی شارک پکڑ لی۔ کئی سالوں کے بعد شارک مچھلی نمودار ہوئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
تفصیلات کے مطابق ماہی گیروں پر قسمت کی دیوی مہربان ہو گئی۔ شکار کے دوران 200 کلو وزنی شارک مچھلی ماہی گیروں کے ہاتھ لگ گئی۔ ماہی گیر کا کہنا ہے کہ مچھلی بحیرہ عرب کے سمندر میں ساحلی علاقے کنڈ ملیر سے شکار ہوئی ہے۔ نایاب اقسام اور قیمتی مچھلی بتائی جا رہی ہے۔ یہ شارک مچھلی کئی سالوں کے بعد نمودار ہوئی ہے۔ یاد رہے گزشتہ سال جون میں غریب مچھیرے کے جال میں 26 کلو وزنی قیمتی سوا مچھلی پھنس گئی تھی، جس کے بعد منڈی میں سوا مچھلی 6,76,000 روپے میں نیلام کر دی گئی تھی۔ خیال رہے کہ بلوچستان کے ساحل پر نایاب مچھلیاں بڑی تعداد میں پائی جاتی ہیں اور مقامی ماہی گیر اکثر ایسی نایاب مچھلیوں کا شکار کرتے رہتے ہیں جن کی بین الاقوامی مارکیٹ میں بہت زیادہ قیمت ہوتی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ کرکٹ آسٹریلیا کے کھلاڑیوں کو دھمکی آمیز میسیجز اور پوسٹ سے مکمل باخبر ہیں۔ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز دونوں بورڈ سے رابطے میں ہیں اور واقعے کی تحقیقات کر رہی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ NCOC نے پاک آسٹریلیا میچز میں 100% شائقین کی اجازت دینے کا فیصلہ کر لیا۔ NCOC کی جانب سے فیصلے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آسٹریلوی کرکٹرز کے خاندان کو بھارت کی جانب سے دھمکیاں ملنے کے حوالے سے اپنا بیان جاری کر دیا۔ ترجمان PCB کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا سرگرمیوں کے لیے جامع سیکیورٹی پلانز ترتیب دیے گئے ہیں اور اس حوالے سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ گزشتہ دنوں 26 فروری 2022 کو پاکستان کا دورہ کرنے والی آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے ایک رکن کے خاندان کو انسٹاگرام پر دھمکی آمیز پیغامات بھیجے گئے، جس میں انہیں پاکستان جانے پر خطرناک نتائج بھگتنے کی دھمکی دی گئی۔ کورونا کی 5ویں لہر کے وار کم ہونے لگے۔ ملک میں 24 گھنٹے کے دوران مثبت کیسز کی شرح 2.29% ریکارڈ کی گئی، جس کے بعد اموات کی تعداد 30,196 ہو گئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 861 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 5,01,544، سندھ میں 5,68,277، خیبر پختونخوا میں 2,16,174۔ ملک بھر میں اب تک 2,65,02,084 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 37,566 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 14,42,938 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 988 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 18 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 30,196 ہو گئی۔ پنجاب میں 13,500، سندھ میں 8,070، خیبر پختونخوا میں 6,260، اسلام آباد میں 1,013، بلوچستان میں 375، گلگت بلتستان میں 190 اور آزاد کشمیر میں 788 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔